صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم رب زدنا علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور الطام يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم العمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے جو ہم سب کا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا غوث اعظم مشکلات میں مدد کرنے والا اکیلا ہے. فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے. انگلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء فخر انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین خاتم النبیین اور رحمت للعالمین. رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام تابعین اعظام فقہاء دین ائمہ دین اولیاء کرام اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے. عزیز دوستوں بھائیوں بزرگوں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے تحسین کی ہے ان کے حوصلے کو بڑھایا ہے. وہ دوست اللہ کے کہ جن کا ذکر اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں مساجد کو. تو اسی کے تحت جو ہے انشاءاللہ آج مختصر وقت میں آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سن سنا کر
کما حق ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، مسلم کمیونٹی کے اندر مسجد کی اہمیت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ہر کوئی بخوبی جانتا ہے کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لے کر کے پہنچے تو وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا یا سب سے پہلی تعمیر فرمائی، کوئی اپنا گھر نہیں ہے یا کسی اور کا گھر نہیں ہے یا صحابہ کے گھروں کی شاید فکر نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کا گھر تھا جس کو تعمیر فرمایا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر ضروری چیز جو ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ اور اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں کے اندر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، محبوب ہے، تو وہ کیا ہے؟ مساجدها، اس کی مساجد۔ کوئی شہر ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، دیہات ہے جہاں پر لوگ بسنے والے ہیں، وہاں پر اللہ کو کون سی چیز پسند ہے؟ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مساجد۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے نزدیک جو سب سے ناپسندیدہ ترین چیز ہے شہروں کے اندر، آبادیوں کے اندر، وہ بازار ہے۔ تو عزیز دوستو، اندازہ کر سکتے ہیں کہ مساجد کی اہمیت کیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تم اس شخص کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہو کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ رہے ہو، اس کے ایمان کی گواہی تم دے سکتے ہو۔ حالانکہ ایمان کی گواہی دینا، اور پھر بسا اوقات انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے، باہر سے لشمش نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا شخص کہ جو مساجد میں آتا جاتا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ کدھر جا رہے ہو، مسجد جا رہے ہو، مسجد کے دروازوں کو کھول رہا ہے، جا کر کے اندر داخل ہو رہا ہے، فرمایا تمہیں حق حاصل ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ کیوں؟ قال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد کو وہی آباد کرے گا جس کے ادھر ایمان ہوگا، جس کے ایمان ہے وہ مسجدوں کو آباد کرے گا، اور جس کے نہیں ہے یقیناً وہ اس سے غفلت برتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ بہت ہی قابل تعریف و تحسین ہے اللہ کی نظر میں کہ جو مساجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ تعریف سنیے قرآن پاک میں، اللہ کن الفاظ میں ان کو یاد فرما رہے ہیں کہ یہ کون سے بندے ہیں، بلکہ اللہ خود ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ سورۃ توبہ میں فرمایا، الہ العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ وعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ خالق کائنات نے فرمایا، اللہ کی مساجد کو، گھروں کو آباد کرنے والا، اللہ اکبر، اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہے اور آخرت کے دن کا ایمان ہے، یعنی کہ خود خالق ارض و سما اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنی پاک کلام کے اندر
اس کی تعریف اور تحسین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن ہے کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے۔ میں کہوں، آپ کہیں، کوئی اور گواہی دے، کوئی ویلیو نہیں ہے میرے عزیز دوستو، لیکن اس بندے کی کیسی ویلیو ہوگی کہ جس کی تعریف شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اپنی پاک کلام میں کر رہا ہے۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی سے وہ پڑھنے والے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ جو ہے اللہ کے سوا کسی سے بھی خوف نہیں کھانے والے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت ان کو ڈرا نہیں سکتی، دھمکا نہیں سکتی، کوئی لالچ ان کو خرید نہیں سکتا، کہیں وہ جھک نہیں سکتے، کہیں بک نہیں سکتے سوائے رب کے۔ رب کو ہی اپنا سارا کچھ بیچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندوں کی کیا شان بیان کروں، انہوں نے تو میرے ساتھ سودے کر لیے ہیں، میرے ساتھ بیع کر لی ہے، میرے سے خریدتے ہیں، مجھے بیچتے ہیں، خرید و فروخت وہ مجھ سے کرتے ہیں، اور کیا خریدتے ہیں اور کیا بیچتے ہیں، اپنی جانوں کے بدلے میں مجھ سے جنت خرید لیتے ہیں۔ یہ مومن ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی یہی تو ہدایت یافتہ ہیں جو مساجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ کوئی کام نہیں ہے میرے عزیز دوستو، یہ اس کی اہمیت اور فضیلت۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر الله عز وجل وحق على المزور أن يكرم الزائر۔ جو شخص وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، وہ مہمان ہے۔ کس کا مہمان؟ رحمان کا۔ وضو کیا اور مسجد کی طرف چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مہمان ہے اور میں میزبان ہوں۔ اور آمینہ کنال علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مساجد کے اندر آیا کرو تو کھایا پیا کرو اور جنت کے میوے کھایا کرو، دنیا کے نہیں۔ فرمایا صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ کیسے میوے کھائیں جنت کے ہاں؟ فرمایا جب تم اللہ کے گھروں میں آتے ہو گویا کہ تم جنت میں آ چکے ہو، اور یہاں آ کر کے پھل کھانا، میوے توڑنا کیسا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو گے تو گویا کہ تم نے سبحان اللہ کہا تو جنت کا ایک پھل کھا لیا، اللہ اکبر کہا تو جنت کا ایک پھل کھا لیا۔ اللہ کے مہمان بن کے آئیے نا میرے عزیز دوستو، وضو کیجئے گھروں سے اور آئیے مساجد کی طرف، اور میزبان اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میزبان اللہ ہے، مہمان آنے والا بندہ ہے، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ اپنے بندے کا اکرام کرے۔ ہم اپنی بساط کے مطابق آنے والے کا اکرام کرتے ہیں میرے عزیز دوستو، اور میرے رب کی بساط، اس کی وسعتوں کے کیا کہنے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی بساط کے مطابق اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تصور کر سکتے ہیں، کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں، فرمایا ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے۔ اس میں وہ لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے تجارت بھی کبھی روک نہیں پاتی۔ تاجر کو یہی ہوتا ہے میرا کام چل رہا ہے، اگر آئے گا بھی نا تو پیچھے کی فکر نہیں چھوڑ کے آتا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حج عمرے سے بھی واپس آ جاتے ہیں، پیچھے تجارت کرتی ہے اور کہیں سے بھی لوٹ سکتی، یعنی تجارت جو ہے یہ ایسی انسان کو مصروف کر سکتی ہے کہ ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ تجارت بھی میرے بندوں کو میرے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز سے غافل نہیں کر سکتی۔ اتنے میرے یہ پیارے بندے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارہ اللہ اکبر ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اور یہ سارا اللہ فرماتے ہیں وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں پھٹ جائیں گی، الٹی پلٹی کر دی جائیں گی، تاکہ وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے گا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے گن کے نہیں بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تجارت سے رزق ملتا ہے تو یہ پرند چرند کون سی تجارت کرتے ہیں؟ جو آسمان پہ اڑتی مخلوق ہے، یہاں پر چلتے پھرنے والے جانور آپ دیکھتے ہیں، کون سی تجارت کرتے ہیں؟ انسان نے تو یہ سمجھ لیا تجارت کروں گا تو شام کو کچھ کھاؤں گا، وگرنہ بچے بھی بھوکے، سارے بھوکے مر جائیں گے جو اس سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستو، رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کوئی کہیں بھی ہے اس کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر سارے سسٹم آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی جائیں گے، دنیا کے کسی کونے کا بھی آپ سفر کریں گے، وہاں پر پہلے سے تیار شدہ ہر چیز، فصل ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہ پہلے سے ہی اللہ نے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ لگانے والا کون ہے اور کھانے والا کون ہے، کب آئے گا کب کھائے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ تجارت غافل نہیں کرتی مومنوں کو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین مساجد کی جو ہے وہ اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلمات، جو اندھیروں کے اندر سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کدھر کو چلتے ہیں؟ مساجد کے اندر۔ شام کا اندھیرا ہے، صبح کا فجر کا اندھیرا ہے، عشاء کا اندھیرا ہے، کبھی تہجد پڑھنے کے لیے مسجد کو چل پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آتے تو اندھیرے میں ہے، لیکن قیامت کے دن یہی اندھیرا ان کے لیے نور بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یہی اندھیرا نور بن جائے گا۔ آج ٹھیڑے کھاتے ہوئے، کیچڑ ہے، رستے ٹوٹے پھوٹے کیسے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، بس ایک ہی دن ذہن میں سوار ہے، میں اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ قال کی ارض و سما فرماتا ہے اندھیرا ہے، یہ سارے کھڈے تجھے نظر آتے ہیں نہیں نظر آتے، ان سب کو میں تیرے لیے صراط، ایسا سیدھا رستہ بنا دوں گا، لائٹنگ کا انتظام بھی میں خود اللہ کر دوں گا۔ جب سارے لوگ رستے بھولے ہوئے ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں جانا کدھر ہے، کوئی گائیڈر نہیں مل رہا ہوگا، اس وقت سارے رستے اس بندے کے میں روشن کروں گا، اور یہی اندھیرا روشنی بنا کر کے میں اس کے سامنے لے آؤں گا، اور اس روشنی کی لائٹنگ کے اندر جو ہے یہ میرا بندہ میدان محشر کو طے کر لے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بشر المشائین، اندھیروں میں آنے والے اللہ کے گھروں کو، اور اسی طرح
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من غدا الی المسجد او راحا، کہ جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت اللہ کے گھر کے اندر آتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ہر پھیرے کے اوپر، ہر باری کے اوپر مہمان نوازی تیار کر چھوڑتے ہیں۔ جب بھی بندہ مسجد میں آتا ہے، صبح کو آئے، رات کو آئے، دوپہر کو آئے، زوال کے وقت آتا ہے، شراب کے وقت آتا ہے، عصر کے بعد آتا ہے، پہلے آتا ہے، شام کے بعد آ رہا ہے، نماز کے علاوہ بھی آ رہا ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دفعہ آئے گا اتنی دفعہ اللہ رب العالمین اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ اور کدھر کریں گے؟ جنت کے اندر کریں گے، اس دنیا کے اندر نہیں، جنت کے اندر۔ یعنی جو مساجد میں آ رہے انشاءاللہ العزیز کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جنت پکی ہے، ظاہر سی بات ہے، جنت میں جائیں گے تبھی کوئی اس مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، جو شخص اپنے گھر کے اندر وضو کرتا ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف سفر کرتا ہے، چلتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرنا ہے، تو اللہ اس کے 2 قدموں میں سے ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور دوسرے قدم پر اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ درجے بھی کوئی دنیاوی درجے نہیں ہیں، شاید ہمیں آج اس کی سمجھ اتنی نہیں آ سکتی، یہ جنت کے درجات ہیں جو اللہ بلند کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مسجد میں با نماز جماعت ادا کرنے کی اہمیت جو ہے، فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو شخص اذان سنے پھر وہ اذان کی جگہ یعنی مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یعنی گھر پڑھتا ہے، اذان سننے کے بعد کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر مسجد نہیں آتا، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے، مسجد آنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تھی، نبینا تھے، لیکن آپ نے نبینا ہونے کے باوجود بھی ان کو فرمایا تھا، یہ بتا حل تسمع النداء، مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے سنائی دیتا ہے، کہتے اللہ کے رسول سنائی دیتا ہے، فرمایا پھر مسجد آئے بغیر تجھے کوئی چارہ کار نہیں ہے، پھر مسجد آنا ہے۔ نبینوں کو مسجد سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو جو بینا ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو کیسے رخصت مل سکتی ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، کائنات کے اندر سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر مساجد ہیں، تو یہاں پر آنا ہے، مسلمان کو آنا ہی چاہیے اور آنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے، ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار بھی فرما لے۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کا دل جو ہے معلق بالمسجد، مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے، مسجد کے اندر جو ہے اس کا دل پھنسا رہتا ہے، یعنی مسجد میں ہے سکون ہے، باہر ہے بے سکونی ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن 7 یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر کوئی مارا مارا پھر رہا ہوگا کہ کوئی جائے پناہ مل جائے، کوئی سایہ دار جگہ مل جائے، دھوپ بہت زیادہ ہے، سورج بالکل سروں کے اوپر ہے، اس وقت جب کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، ایک شخص وہ اس کو ہم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے کہ جو مساجد کو آباد کرنے والا ہے، مسجدوں کی فکر کرنے والا ہے، اپنے گھروں کی اتنی فکر نہیں کرتا ہے تو مساجد کی فکر کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر اگر کوئی آ کر کے با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس بندے کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ تھے بنو سلمہ کے، کہنے لگے مسجد نبوی کے قریب گھر خالی ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں دور سے آتے ہیں تو ہم بھی اپنے گھر کو یہاں آباد کر لیتے ہیں، یہ جگہ خرید لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، تکتب آثارکم، فرمایا بنو سلمہ
तुम अपने घरों में रहो, घरों को करीब ना करो। क्यों? तुम्हारा आना जाना लिखा जा रहा है, तुम्हारे आने जाने के निशानात महफूज किए जा रहे हैं। जितनी दूर से आओगे उतने निशानात ज़्यादा होंगे, और ये फरिश्ते जो हैं वो अपने नक्श के अंदर, रजिस्टर के अंदर उसको नक्श करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। जितनी दूर से आओगे उतना अजर ज़्यादा पाते जाओगे। तो आपने करीब भी नहीं आने दिया, यानी ये फजीलत उनके लिए है जो मसाजिद में आने वाले हैं। फरमाया मन सल्लल फज्र फी जमाअतिन सुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह हत्ता ततलु शम्सु सुम्मा सल्ला रकअतैनि कानत लहू कअज्रि हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज फजर बा जमात अदा करता है, बा जमात अदा करता है, बाद में नहीं, बाद में भी रुखसत है, कोई सोया रह गया है, लेकिन नियत करके ना सोए कि मैंने उठना ही 8 बजे है, 9 बजे है, उससे पहले मुझे कोई जगाए नहीं की, जरूरत और हिम्मत भी ना करे, अगर कोई जगा दे तो क्यों जगाया, लड़ पड़ते हैं। ऐसा बदनसीब ना हो, बल्कि कभी रह जाए तो उठ के जब जाग आए पढ़ ले। लेकिन जो रोज़ाना नमाज फजर बा जमात अदा करता है और उसके बाद अपनी जगह पर बैठ करके तुलुए शम्स तक, सूरज के जो है तुलू होने तक बैठता है, अल्लाह का जिक्र करता है, फिर उठता है और 2 रकातें अदा फरमाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे यकीनी तौर पर एक हज और उम्रे का सवाब अल्लाह अता फरमा देते हैं। और हज का बदल क्या है? जब इंसान हज या उम्रा करता है, गोया वो गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे कि आज ही दुनिया में आया है। ये कोई कम और मामूली दर्जा है, मामूली नहीं है। आज हम मामूली समझ बैठे हैं, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन फी जमाअतिन युदरिकु तकबीरतल ऊला कुतिबा लहू बराअतानि बराअतुन मिनन नारि व बराअतुन मिनन निफाक। जो बंदा 40 दिन तकबीर ऊला से बाजमात नमाज अदा करता है, कायनात का रब उसके लिए 2 चीज़ों से बरात लिख देता है। एक बरात जहन्नुम की आग से और दूसरी बरात निफाक से, कि कभी वो मुनाफिक नहीं हो सकता, निफाक उसके अंदर नहीं आ सकता और जहन्नुम के अंदर वो नहीं जा सकता। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। कम अज कम हम जिंदगी के अंदर एक दफ़ा 40 साल, 60 साल, 70 साल जिंदगी है तो 40 नमाजें कभी हम ऐसी पढ़ी लें कि जिसके अंदर तकबीर उला हमारी शामिल रहे। मुसलसल हर चीज़ का हम हिसाब करते हैं, सीज़न लगाते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़हनी तौर पर, दुनियावी तौर पर हमसे ज़्यादा कोई दाना होशियार नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए कायनात के रब ने हमें पैदा किया है, ये इस कदर वसी रंग बिरंगी दुनिया सजाई है, वो क्या था? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हें देखे कि अल्लाह को राज़ी करने वाले, उसकी इताअत वाले काम कौन करता है। ये दुनिया हमारे खाने पीने के लिए नहीं है, मज़े उड़ाने के लिए नहीं है, ऐशो इशरत के लिए नहीं है, ऐशो इशरत के लिए अगला जहान है, अगली दुनिया है जिसको जन्नत कहा जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ पर ये सारी हमारी अयाशियाँ जो हम चाहते हैं वहाँ पर होंगी। यहाँ पर अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह करने बात के लिए हमें अल्लाह ने भेजा है। ये ना समझा करे कि ये ज़िंदगी अभी नौजवानी की ज़िंदगी, अभी तो बड़ी बहारें देखनी बाकी हैं, तब अल्लाह करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर इस उम्र के अंदर अल्लाह ना कर सके, इबादत ना हो सकी, तो आने वाली ज़िंदगी का पहले नंबर पर तो पता ही कोई नहीं है, आने वाले लम्हे का पता नहीं है, तो फिर उसके अंदर भी जो है वो करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी जो नौजवानी के अंदर अल्लाह की इबादत से लगाव रखता है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो भी बंदा कल क़यामत के दिन, नौजवान वो भी बंदा कल क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में जगह पाएगा, वो भी खुश नसीब हो गए हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आज से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 40 नमाजें ऐसी पढ़ेंगे, 40 दिन तक नमाजें ऐसी पढ़ेंगे। अगला जो हमारा सवा माह है, सवा महीना है, वो हमारा बाजमात तकबीर उला से गुजरे। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे भाई, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 बरातें हैं,
جہنم کی آگ سے نجات ہے، اور نفاق کا پتہ نہیں چلتا کب کیسے انسان کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی پناہ دے دوں گا، محفوظ کر لوں گا، کبھی اس کے اندر نفاق کی کوئی علامت بھی نہیں آنے دوں گا، اتنا پاک صاف کر دوں گا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، مساجد کے آداب ہیں۔ وقت چونکہ تقریباً ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو مسجد کی صفائی کرنا، اللہ اکبر، اگر کوئی یہ شخص اس کو اختیار کر لے تو اس کی قدر و منزلت پھر شاید میں نہ جانتا ہوں، آپ نہ جانتے ہوں، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام جانتے تھے۔ مسجد کی صفائی کرنے والا وہ ایک کالے رنگ کی عورت تھی کہ جو مسجد نبوی کی صفائی کرنے کی سعادت حاصل کرتی تھی، عورت تھی، فوت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ نظر نہیں آ رہی، کتنے دنوں سے کہاں چلے گی؟ لوگوں نے تو عام سمجھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ عام تھی، حبشیہ تھی، کالے رنگ کی تھی، اس کی کیا ویلیو ہو سکتا ہے؟ غلاموں میں سے غلام ہو، باندی ہو، لونڈی ہو، اس وجہ سے بتانا گوارا نہیں کیا اور دفنا دیا جا کر کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کی اہمیت کو، ویلیو کو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں پر ہے، کہاں تم نے دفنا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام خود جاتے ہیں وہاں پر، صحابہ کو جا کر کے ساتھ لے کر کے گئے اور وہاں اس کی نماز جنازہ دوبارہ سے پڑھائی۔ اندازہ کیجئے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ سے مسجد کی کوئی خدمت لے لے، خدا کی قسم ہے سجدے میں سر رکھ کر کے ساری زندگی گزار دو، حق نہیں ادا ہوتا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ نے اس کا آغاز اپنے نبیوں سے کروایا ہے۔ اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کروایا سب سے پہلے، آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت خلیل اللہ سے، حضرت ذبیح اللہ جیسی عظیم الشان ہستیوں سے اللہ نے اپنے گھروں کی تعمیر کروائی ہے۔ بیت المقدس کو تعمیر کروایا، حضرت داؤد علیہ السلام سے آغاز کروایا، اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام سے اپنا گھر بنوایا ہے، کسی عام بندے کو نہیں لگنے دیا۔ تو یہ جو اللہ کے گھر ہیں یہ اللہ کے ہیں، اسی طرح ان کی بھی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنی ہمارا فرض ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی آباد کاری کی فکر کرتے ہوئے ہم کروڑوں لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور جاری اور ساری رہتا ہے۔ جب جیسے جیسے پیسے آتے جائیں ہم لگاتے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان مساجد کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں، اس کے آداب میں انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے اگلے جمعے میں بیان کی جائے، دوست پر وقت تشریف لائیں انشاءاللہ العزیز۔ بہت ساری باتوں سے ہم رہ جاتے ہیں، خیر کی باتیں لیٹ آنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن جمعے کا اہتمام کرتے ہوئے آتا ہے، غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کر کے آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے اور پھر کوئی لغو کام اور بات نہیں کرتا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کون لیتا ہے آج؟ اللہ اکبر۔ اتنی فضیلت کی باتیں اور ہم اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ